بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ اور ہر وقت حفاظت فرمائے، آمین۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو حدیث ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سر اور داڑھی کو کنگھا کرنا بدن سے بیماری کو ہٹا دیتا ہے۔ دہلمی، حدیث کا نمبر ہے 107، یعنی 107۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث پاک میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپنے سر پر اور داڑھی میں کو کنگھی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کے جسم سے بیماری کو کم کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو، اگر آپ سر کو اور اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے ہیں، اپنے بالوں کو سیدھا اور اچھے سلیقے سے رکھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے بدن سے کئی بیماریوں کو کم کیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، یا ان بیماریوں سے آپ کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب ہمیں بطور مسلمان پہلے نمبر پر تو یہ ہے، ہم داڑھی رکھتے ہی نہیں۔ حالانکہ داڑھی مبارک رکھنا یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے داڑھی رکھیں کہ میرا مذہب اور میرا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داڑھی رکھی تھی تو میں بھی رکھوں، میں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کروں، اس نیت سے اگر آپ داڑھی مبارک رکھتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب بھی ہے۔ اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اب آپ کو آئندہ کے لیے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم اگر اپنی داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہمارے جسم سے کئی بیماریوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی نکال دیا جاتا ہے، یا ان بیماریوں سے ہمیں بچا لیا جاتا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، یعنی ہم اپنی ذات کے لیے جتنے سارا دن کام کرتے ہیں ان میں بھی اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ ان میں سے جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ ہے، اس کا فائدہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارا رب جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے، تو صورت میں بھی اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ اب ہم اس کوتاہی کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں اور جس پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بتا رہے ہیں، جو کچھ سمجھا رہے ہیں، جو کچھ سکھا رہے ہیں، اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے غور کر لیا جائے، سوچ لیا جائے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ سوچ کر کیا جائے کہ یہ اچھا کام کرنے سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے آس پاس کے دوسرے پاکستانیوں، دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب ہم اس نیت سے
کہ ہمارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے، یا یہ ان کی خوشنودی ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جب اس نیت سے ہم وہ کام کریں گے، کوئی بھی کام جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور یہ ہمارے مذہب کے عین مطابق ہے، تو پھر اس کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ عملی زندگی میں اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اب کنگھی آپ اپنی داڑھی کو کر رہے ہیں، نیت یہ کر لیں کہ جی میرے آقا کی سنت جو ہے میں نے رکھی ہوئی ہے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کو ہر وقت کنگھی وغیرہ کر کے صاف ستھرا رکھتا ہوں، تو اس نیت سے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی داڑھی مبارک کی تھی، تو وہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے، تو میں بھی رکھ رہا ہوں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور لیکن ساتھ ساتھ کنگھی کرنے کے جو فوائد ہیں، جس سے جسم کی کئی بیماریاں جو ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور وہ بیماریاں ہمیں نہیں ہوں گی، وہ بھی فائدہ بھی ملے گا۔ جیسے ہم بظاہر نماز اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کے فرض کیے جانے پر ادا کرتے ہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی ہمارے جسم میں کئی فوائد ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس کے علیحدہ سے فوائد ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اس کے علیحدہ فوائد ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تو اس کے علیحدہ فوائد ہیں، اور جو کچھ ہم اس میں پڑھتے ہیں اپنے رب سے، جو کچھ ہم اس میں مانگتے ہیں، قیام کی حالت میں جو مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کی حالت میں جو ہم پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، اور پھر سجدے میں جا کے جو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ جو اچھے سلوک ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر اتحیات میں بیٹھ کر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے، اپنے سے پہلے چلے جانے والوں کے لیے، اور اپنے ساتھ موجود جو ہے ان کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس میں سارا کا سارا فائدہ تو ہمارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس فائدے کو اپنی بندگی قرار دے رہے ہیں، اپنی عبادت قرار دے رہے ہیں۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم تمام مسلمان کہ ہمیں عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، وہ فرض عبادت اللہ تعالیٰ نے کی ہے ہمارے اوپر، اور اس کا اجر و ثواب آخرت کے لیے بھی مل رہا ہے، اور اب اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے اب ہمارے جسم کو جو توانائیاں مل رہی ہیں اور جو بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، جس سے ہم بچ رہے ہیں، وہ علیحدہ سے ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، لیکن اس کے فائدے دنیا و آخرت میں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اب خود سوچئے کہ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ہر قدم پر سچ بولنے کی عادت بھی اپنانی چاہیے، غیبت سے بچے رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اس میں فوائد کس کے ہیں؟ سارے کے سارے ہمارے ہیں، مخلوق کے ہیں۔ رب کو صرف اس کی بندگی ہی پسند ہے، وہی اسے چاہیے ہے، باقی وہ فائدے سارے ہمیں دے رہا ہے جو کہ عام دوسرے انسانوں کو میسر نہیں، سوائے مسلمانوں کے جو اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ پھر اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہمیں امتی بنایا گیا، اس کے فوائد بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں جو بھی کرتے ہیں سارا دن میں، یعنی 24 گھنٹے ہمیں جو ملے ہیں دن اور رات، اس میں ہم اگر اٹھ کے رات کو بھی اٹھ کے اگر عبادت کرتے ہیں، دن کو بھی جو کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور جو بھی حرکت کرتے ہیں اس پر ہم یہ سوچ لیں کہ اس میں میرے آس پاس کے مسلمانوں کو کیا کیا فائدے ملیں گے، اور اس سے نقصان تو زیادہ لوگوں کو نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں اور پھر اس پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سارا بھی اجر و ثواب بھی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ عبادت بھی بن جائے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر قدم پہ رک کے سوچنا ہے۔ اگر میں پولیس میں ہوں تو مجھے سوچنا ہے کہ میں سارا دن کتنی رشوت لیتا ہوں،
اور لینے کے کیا نقصانات ہیں اور نہ لوں تو پھر کتنے فوائد ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا ہے۔ ہم نے سارا کچھ پڑھ رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے، جانتے بھی ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں عدالت عالیہ کا ملازم ہوں تو وہاں پر میں کیا کر رہا ہوں، اگر میں وکیل ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، اگر میں دکاندار ہوں تو میں کتنا پرافٹ رکھ رہا ہوں، کتنی میں کھالت آ رہا ہوں لوگوں کی۔ اسی طرح سے اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو وہاں میں لوگوں کے جائز کام کرنے کے بدلے اپنی تنخواہ کے علاوہ اور جو کچھ لے رہا ہوں، کیا وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں خود جاننا ہے، کیونکہ جانتے ہم سب کچھ ہیں، عمل ہم کیا کرتے ہیں اس پر ہم غور نہیں کر رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو نہیں کر رہے وہ یہاں پر بھی بے عزت ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہدال خاصہ۔ انہوں نے اگر اپنے آپ کو جاننے سے پہلے ابھی دنیا پہ رہتے ہوئے ہوش و آواز قائم رکھتے ہوئے اگر توبہ نہ کی تو آخرت میں بھی جا کے رسوا ہونا پڑے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں خود کو درست کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اپنے فرائض اپنی زندگی میں جو ہے ان کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ باتیں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، میں نے صرف آپ کو یاد دلایا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو یاد دلانا بھی، درست راستہ بتلانا بھی، اور ایک دوسرے کو درست راستے کی طرف چلنے کے لیے جھنجھوڑنا بھی، اس کا بھی ثواب ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اس کے بھی بے بہا فوائد ہیں، اور یہ فوائد آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے، یاد دلاتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم ان کوتاہیوں سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ٹھہریں، اور آخرت میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو ہم ان ساری باتوں پر غور کریں گے، ان کو آگے شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ دوسرے بھی ہمارے آس پاس کے مسلمان جو ہیں، پاکستانی جو ہیں، وہ بھی درست راستے کی طرف چل نکلیں۔ اسی سے معاشرتی ترقی بھی ہوگی اور ہمارے حالات میں بہتری بھی آئے گی۔ پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔